بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماؤنٹ ایورسٹ جو کہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے، یہ ہمالین رینج میں چائنا اور نیپال کے بارڈر پر واقع ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کی ہائٹ 8,848 میٹر یعنی 29,031 فٹ تک معیار کی گئی ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کو نیپالیز لینگویج میں ساگر ماتھا اور گوری شنکر، جبکہ ٹبٹن یعنی چائنیز لینگویج میں کومل لنگما کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کو اس کا یہ نام ایک مشہور برٹش سرویئر اور جغرافر یا جس کو سرویئر جنرل آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے، جو کہ 1830 سے 1843 تک اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا، یعنی جارج ایورسٹ کے نام سے اس چوٹی کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اس لیے جارج ایورسٹ کے نام سے اس چوٹی کو ماؤنٹ ایورسٹ کا یہ موجودہ نام دیا گیا۔ 1852 میں پہلی مرتبہ برٹش سرویئرز نے ماؤنٹ ایورسٹ کو ویسٹرن ورلڈ سے متعارف کروایا۔ 1856 میں گریٹ ٹریگونومیٹریکل سروے کے نتیجے میں پہلی مرتبہ یہ معلوم ہوا کہ ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ پھر 2021 میں چائنا اور نیپال کی گورنمنٹ نے ایک جوائنٹ سروے کیا اور اس کے نتیجے میں فائنلی انہوں نے اس چوٹی کی ہائٹ 29,031 فٹ ڈکلیئر کی۔ 1953 یعنی 1953 میں پہلی مرتبہ 2 ماؤنٹینئرز یعنی تینزنگ نورگے جو نیپال سے تھا اور پھر ایڈمنڈ ہلری جس کا تعلق نیوزی لینڈ سے تھا، پہلی مرتبہ اس چوٹی کو سر کیا۔ ماؤنٹ ایورسٹ کو دنیا کی 8ویں خطرناک ترین چوٹی تصور کیا جاتا ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کی ڈیتھ ریشو 1.2% تک ہے، یعنی ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کے دوران جو ڈیتھ کا خطرہ ہے وہ 1.2% تک رہتا ہے، جبکہ K2 اس کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے اور K2 کو دنیا کی دوسرے نمبر پر سب سے خطرناک ترین چوٹی تصور کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ماؤنٹ ایورسٹ ہمالین رینج میں واقع ہے تو K2 کراکورم رینج میں واقع ہے۔ K2 کو سر کرنے کے دوران جو ڈیتھ ریشو ہے، یعنی 100 میں سے قریباً 25 لوگ لقمہ اجل بنتے ہیں یا ہر 4 میں سے ایک فرد جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی پہلے نمبر پر جو خطرناک ترین چوٹی ہے وہ اناپورنا 1 ہے، اور اناپورنا 1 بھی ہمالین رینج میں نیپال میں واقع ہے۔ اناپورنا 1 پر سمٹ کے دوران جو ڈیتھ ریشو ہے وہ 32% تک معیار کی گئی ہے کہ اس چوٹی میں سمٹ کے دوران 100 میں سے 32 افراد کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ اس طرح ماؤنٹ ایورسٹ کے ساتھ K2 اور اناپورنا کے کمپیریزن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز بظاہر نظر آتی ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ کو باقی جتنی بھی چوٹی ہیں یعنی K2 اور اناپورنا یا دیگر مشہور چوٹیوں میں یہ ماؤنٹ ایورسٹ 8ویں نمبر پر خطرناک ترین چوٹی تصور کی جاتی ہے، لیکن K2 کے مقابلے میں اس کو سر کرنا زیادہ آسان ہے۔ ابھی تک ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کے دوران کم از کم 300 کلائمبرز کی ڈیتھ واقع ہو چکی ہے، جبکہ 6,000 سے زیادہ ماؤنٹینئرز نے کامیابی کے ساتھ ماؤنٹ ایورسٹ کے سمٹ کو کمپلیٹ کیا ہے، جبکہ ماؤنٹ ایورسٹ کے مقابلے میں K2 پر بمشکل 377 لوگ ہی کامیابی کے ساتھ اپنا سمٹ فائنلائز کر چکے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں ماؤنٹ ایورسٹ کو میکسیمم یعنی 6,000 لوگوں نے کامیابی کے ساتھ سمٹ کیا ہے تو وہیں K2 پر بمشکل 377 لوگ ہی اپنا سمٹ کمپلیٹ کر پائے ہیں۔ ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کے لیے اس کی 2 سائڈز زیادہ پاپولر ہیں۔ نمبر 1 سائڈ جو ہے وہ اس کو ساؤتھ ایسٹ رج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ساؤتھ ایسٹ رج نیپالیز سائڈ پر واقع ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر نارتھ رج جو کہ ٹبٹن سائڈ پر واقع ہے، اس کو بھی ماؤنٹینئرز سمٹ کے دوران اس کو چوز کرتے ہیں، مگر ساؤتھ ایسٹ رج جو کہ نیپال کی طرف واقع ہے، ماؤنٹینئرز زیادہ تر اس سائڈ کو سمٹ کے لیے چوز کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ساؤتھ ایسٹ جو رج ہے اس کا یہ سائڈ لانگ سائڈ تصور کی جاتی ہے، جبکہ نارتھ رج شارٹ ہے، مگر نارتھ رج شارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیفیکلٹ ٹو کلائمب تصور کی جاتی ہے۔
لہٰذا جو 70 to 80% ماؤنٹینئرز ہیں وہ نارتھ ریج کی بجائے ساؤتھ ایسٹ ریج کو پریفر کرتے ہیں۔ K2 کی طرح ماؤنٹ ایوریسٹ کی ویدر کنڈیشن بھی بہت زیادہ ہارش اور ایکسٹریم رہتی ہے، یہاں پر سارا سال برف جمی رہتی ہے۔ سمر اور ونٹرز کے دوران ٹمپریچر -36 ڈگری سیلسیس سے لے کر -60 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے۔ اسپیشلی 8000 میٹر ہائٹ سے زیادہ یعنی باٹل نیک جس کو ڈیتھ زون بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر ٹمپریچر -60 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کے اس باٹل نیک جس کو ڈیتھ زون بھی کہا جاتا ہے، اس ڈیتھ زون میں 200 سے زیادہ کلائمبرز کی ڈیڈ باڈیز دفن ہیں۔ 5000 میٹر سے ہائٹ پر ماؤنٹ ایوریسٹ ہو، چاہے K2 ہو یا ایناپورنا ہو، ان تینوں کی ویدر کنڈیشن بہت زیادہ ہارش اور ایکسٹریم ہوتی ہیں، لہٰذا ماؤنٹینئرز کو ان کے سمٹ کے دوران زیادہ تر آلٹیٹیوڈ سکنس، برین سویلنگ، پلمونری اور سیریبرل ایڈما، بلڈ ایمبولزم اور فراسٹ بائٹ جیسی بیماریوں کا سامنا رہتا ہے، جبکہ ایوالانچ کا خطرہ تو ہر وقت موجود رہتا ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے جو بیسٹ ویدر کنڈیشن ہے وہ سیکنڈ ہاف آف مئی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ ہاف آف مئی کے دوران جب ماؤنٹینئرز ماؤنٹ ایوریسٹ کے سمٹ کا آغاز کرتے ہیں تو پھر جون کے سٹارٹ میں اس سمٹ کو وہ فائنلائز کر لیتے ہیں۔ نارملی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے کم از کم 8 سے 10 ہفتوں کا دورانیہ یعنی ڈیوریشن درکار ہوتا ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ پر 2000 میٹر کی ہائٹ تک اس ہارش اور ایکسٹریم ویدر کنڈیشن کے باوجود کئی طرح کے جانور موجود ہیں، جن میں مسک ڈیئر، ریڈ پانڈا، سنو لیپرڈ اور ہمالین بلیک بیئر وغیرہ شامل ہیں۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کے حوالے سے آج کی یہ انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو امید ہے آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہی ہوگی۔ شکریہ۔